إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمہ اللہ. ہم پہنچے تھے یہاں پر باب نمبر 8 کا صفحہ نمبر 39. پڑھیے آپ. ہاں تو کل نہیں آئے تھے آپ؟ اچھا آپ نہیں آئے تھے. چلو آپ پڑھیں. آپ گلے میں درد ہے آپ کو؟ شفا اللہ. چلو آپ کے بغل میں جو ہے آپ کیا ہے آپ ہاں اچھا کوئی بڑی تو پڑھے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ الفت پیدا ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن حکیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ تعلق شیئا وَكُلِّ إِلَيْهِ. حسن احمد وسنین طویل. جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور امام احمد حضرت رفیع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل الحیات متطول بک فأخبر الناس أن ما أكد لحيه أو تقلد وتر أو استنجا برجع هدائت أو أزم فإن محمدا بری منہ. احمد اے رفیع شاہد تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گروہ لگائے یا تنات گلے میں ڈالے یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار اور اللہ تعلق ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وَمَنْ قَطَعَ تَمِیمَةً مِنْ إِنسَانٍ كَانَ كَأَذْلِ رَقَبٍ. جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اس سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اور وکیع ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ کانوا یکرہون تمالک کلھا من القرآن وغیر القرآن. لوگ یعنی اصحاب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند گردانتے تھے. ٹھیک شکریہ. یہاں پر عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من تعلق شیئا وکل الیہ. جس نے بھی کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا, یعنی کہ اس کا کوئی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا. اس کے بعد حدیث ہے رویفع لعل الحیات ستطول بک فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویفع سے یہ کہا کہ
مطلب ہو سکتا ہے آپ کو لمبی زندگی مل جائے، آپ کو لمبی عمر ہو. آپ لوگوں کو خبر دینا کہ جو شخص داڑھی کو گھانٹ لگاتا ہے، باندھتا ہے، او تقلد وترن، یا گلے میں کوئی ہار ڈال دیتا ہے، کس میں؟ گلے میں کوئی چیز ڈالتا ہے. او استنجا برجیع دابۃ، یا وہ کسی چوپائی کے گوبر سے کیا کرتا ہے؟ استنجا کرتا ہے. او عظم، یا ہڈی سے، گوبر سے یا ہڈی سے وہ اگر استنجا کرتا ہے، فإن محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہے. آخر میں کہا جس نے کوئی من قطع، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے، یہ ان کا قول ہے، کن کا؟ سعید بن جبیر کا قول ہے، نہیں ان کا فرمانا ہے، ان کا کہنا ہے کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعد رقبہ، جس نے کسی انسان سے کوئی تعویذ کاٹ لیا، گویا کہ اس نے ایک گردن کو آزاد کیا. کیا مطلب؟ جتنا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے میں ملے گا، ہاں اتنا اس کو کیسے ملے گا؟ مطلب یعنی کہ جس طرح ایک اس کو اتنا ثواب اس لیے ملے گا کیونکہ اس نے اس کو شرک سے آزاد کر دیا، اس آدمی کو آزاد کر دیا، کس سے؟ شرک سے نکال کر اس کو جہنم سے آزاد کر دیا گویا. تو جب اس نے اتنا اس کے ساتھ اچھا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بدلہ وہی ملے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. کانو یکرہون، اس کے بعد وکیع اور ابراہیم نخعی، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ کانو یکرہون التمائم، یعنی کہ اصحاب ابن مسعود، انہوں نے لکھا ہے ابن مسعود کے شاگرد، ابن مسعود اصحاب سے مراد شاگرد، یعنی یہاں پر لکھا ہے نیچے لوگ، یعنی اصحاب ابن مسعود. ابن مسعود کے جو شاگرد تھے وہ ناپسند کرتے تھے کس کو؟ تمام قسم کے تعویذات کو، جھاڑ پھونک وغیرہ جو بھی ہے اس کو کیا کرتے تھے وہ، یعنی اصل میں یہاں پہ تعویذ جو لٹکاتا ہے اس کو ناپسند کرتے تھے. کلہا، تمام قسم کے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ. لیکن کچھ یہاں پر کچھ صحابہ نے اور کچھ تابعین نے اجازت دی ہے، کس کی؟ یہ اگر قرآن کا جو بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن اگر جس پر لکھا ہو تعویذ پہ اس کو آپ لٹکا سکتے ہیں، یعنی کچھ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے. سلف میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تعویذ لٹکائی اس پہ قرآن لکھا ہو، کیونکہ تعویذ پر اصل میں شرکیات لکھے جاتے ہیں، وہ لٹکانا تو بالاجماع حرام ہے، بالاتفاق سب اس پر متفق ہے کہ وہ پہننا حرام ہے، وہ شرک ہے. لیکن جو تعویذ قرآن جس پر لکھا ہے، جس تعویذ پہ قرآن لکھا ہے اس کو آپ لٹکا سکتے ہیں. بعض نے ایسا جائز قرار دیا ہے، بعض نے ایسا جائز قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھی آپ اس تعویذ کو پہنا سکتے ہو جس پہ قرآن لکھا ہے، اور بڑے بھی اس کو پہن سکتے ہیں کسی شفا کے غرض سے. لیکن راجہ قول ہے کہ یہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ لٹکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن سے جو شفا حاصل ہوگی وہ ایک مانوی ہے، مانوی شفا، مطلب کہ اس کا کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن جو پڑھو گے آپ اس پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اس سے آپ کو شفا ہوگی. نہ کہ آپ قرآن جو ہے سینے پر رکھ دو گے، اپنے اوپر رکھ دو گے قرآن، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور اسی طرح سے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن جس تعویذ پر قرآن لکھا ہے وہی تعویذ آپ نے لٹکائی، آپ جو ہے بیت الخلاء میں جائیں گے تو اس سے قرآن کی کیا ہو جائے گی؟ اہانت ہو جائے گی. قرآن کی اگر آپ کہیں گے کہ میں اس وقت اتار دوں گا، تب تو پہلا آپ وہ ہو جائے گا کیا، مطلب آپ کہیں گے کہ میں اتار دوں گا بیت الخلاء میں جاتے وقت یا سوتے وقت میں پہن لوں گا رات کو، پھر بھی ہم کہیں گے کہ جو ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ قرآن جو ہے اصل میں کس کے لیے لایا گیا ہے؟ پڑھنے کے لیے. اور جو آپ پڑھتے ہیں وہ تلاوت سے آپ کو شفا ملے گی، نہ کہ قرآن آپ آیت الکرسی اپنے سینے پر رکھ دیں گے اور سو جائیں گے، اس سے نہیں ہوگا. آپ کو آیت الکرسی یاد نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جب تک نہ آپ کو آیت الکرسی یاد ہو تب تک آپ شیطان کے شر سے رات کو نہیں بچ سکتے. لٹکانے سے نہیں ہوگا. آپ آزما کے دیکھیے، کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اس کو رات میں برے خواب نہیں آتے ہیں یا وہ ڈرتا نہیں ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ صرف قرآن لکھ کے اوپر سینے پر رکھ دے، اس کو کیا ہوگا؟ وہ تجربہ بھی کر سکتا ہے. بھائی اگر کسی کو کچھ افاقہ ہوا بھی، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ سلف کا اکثر طریقہ یہ نہیں رہا ہے کہ آپ قرآن کو لٹکائیں گے اور اس کو چلیں گے، یا کسی جانور کو آپ قرآن لٹکائیں گے، ایسا نہیں ہے. کانو یکرہون التمائم کلہا، یعنی ان کے نزدیک مکروہ ہے. مکروہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر کریں گے تو آپ کو مطلب یعنی مکروہ مطلب ناپسند ہے. وہ کہ اتنی سختی نہیں کرتے تھے وہ
یعنی سختی نہیں، چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، اس پر زیادہ سختی نہیں کرتے، مکروہ سمجھتے تھے. لیکن ہم نے کہا بہتر ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں چلو پیوں گا، کوئی قرآن جو ہے کسی ورقے پہ لکھوں گا، پھر وہ کسی پانی کا ایک پیالہ ہے میرے پاس یا کپ ہے، اس پہ میں اس پہ ڈال دوں گا، اس کو پیوں گا. پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ پینا چاہیں تو پی لیں قرآن کے حروف کو. لیکن قرآن جو ہے یہ آپ کو اس بات سے وضاحت زیادہ ہوگی، یا ان لوگوں کو اچھی طرح سے یہ اشکال دور ہو جائے گا، یا آپ کچھ بھی کہے شک یا ڈاؤٹ جو بھی، ہم ان کو کہیں گے قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. قرآن جب اللہ کا کلام ہے، یہ اس پر ہم متفق ہو گئے، سارے لوگ اس پر متفق ہے. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت جو ہے، ہم کیا جو اہل سنت والجماعت ہے، یعنی جو سلف صالحین ہیں، چاہے احناف ہو، چاہے مالکی ہو، شافعی، حنبلی، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہے علماء کرام آئے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام آپ جو ہے اس کو پڑھنے سے ہوگا، وہ کلام پڑھنے سے فائدہ ملے گا، نہ کہ اس کو ان کے اس حروف سے جو مصحف ہمارے پاس ہے اس کو آپ اٹھانے سے آپ کو ملے گا فائدہ، بلکہ فائدہ ملے گا جو آپ اس کو پڑھیں گے. قرآن کا کلام پڑھنے سے آپ کو اثر ہوگا، نہ کہ قرآن کا کلام پینے سے یا اس کو لٹکانے سے ہوگا، کھانے سے ہوگا، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اگر مخلوق ہوتی، اگر قرآن جو ہے مخلوق اس کو مانتے، اگر یہ ہوتا، یہ قول تو بالکل باطل قول ہے، پھر آپ اس کو پی سکتے تھے، کوئی شک نہیں تھا، پھر آپ کو ڈائریکٹ وہ شفا دیتا، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں تھا، آپ اس کو پی سکتے تھے اور ڈائریکٹ آپ کو جو ہے شفا ملتی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو ہے راجح قول یہ ہے کہ قرآن جو ہے لٹکانا، قرآن سے جو لکھا گیا تعویذ ہو، وہ لٹکانا درست نہیں ہے. نہ بچوں کو، بچے ویسے بھی احانت کرتے ہیں. آپ بچوں کو پہنائیں گے نظر بد سے بچنے کے لیے یا کچھ، وہ تو اس میں پیشاب کر سکتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے، وہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لعاب اس پر پڑے گا، اس کا جو ناک سے جو کیا کہتے ہیں اس کو نیٹا وہ بھی گرے گا اس پر، تو یہ احانت ہو جائے گی نا تعویذ جو قرآن کا. تو اس لیے بہتر ہے اس کو آپ نہیں کریں. یہاں پر لوگ گردانتے تھے، یعنی مانتے تھے، یعنی ناپسند گردانتے تھے، یعنی ناپسند کرتے تھے. مطلب یہ ہے گردانتے، مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو ناپسند کرتے تھے. یہ اردو لفظ ہے، تھوڑا بھاری لفظ ہے، اس کو آپ جو ہے دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے کانو یکرہون، یعنی وہ ناپسند گردانتے تھے، مطلب یعنی ناپسند کرتے تھے، یعنی ام کران ناپسند، یم سمجھان یہ سا ناپسند سمجھان، یم پسند یوان کیا، یہ مطلب ہے گردان. مسائل میں آپ جو ہے کیا پڑھیں گے؟ مسائل میں کچھ نہیں خاص، وہی ہے ہم نے پڑھے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 9. باب نمبر 9 کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبر سمجھنا. ارشاد الہی. چل تو یہ تھوڑا نا پریپریشن کرت بوزدس، تو یہ تھوڑا پریپریشن کرت پتہ پڑھو انشاءاللہ تۄہہِ، ٹھیک چھا؟ تۄہہِ ما چھُ کانٛہہ اعتراض؟ تُہۍ کٔرۍزیو تھوڑا پریپریشن پتہٕ پٔرِو انشاءاللہ پگاہ انشاءاللہ یا تمہِ پتہٕ. آپ پڑھے آپ، یہ چھُنا یہِ پتہٕ کرٕنۍ، ہاں یہِ ما یِم ٹوٗپۍ دِتھ یہِ یِم آ. ارشاد الہی ہے. افرأیتم اللات، نہیں پہلے باپ پڑھو، باپ کسی درخت، کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنا. کیا مطلب متبرک؟ یعنی کسی درخت یا پتھر یا اس کے علاوہ کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا. تبرک مطلب ہے برکت حاصل کرنا. تبرک لفظ عربی لفظ ہے، برکت حاصل کرنا، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں تبرک. ٹھیک ہے نا، یہ میں تبرک مطلب ہوتا ہے اصل میں تبرک، اس کو ہم نے الٹا کر کے تبرک بنا دیا، نہیں تو وہ تبرک ہے. کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے اور اس کو ہم نے کشمیری میں اس طرح سے کر دیا. تبرک عربی لفظ ہے. تبرک مطلب ہے برکت حاصل کرنا. تبرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تبرک معنوی، وہ ہے قرآن سے تبرک حاصل کرنا، قرآن سے برکت حاصل کرنا. جیسے آپ قرآن پڑھیں، کتاب انزلناہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا یہ مبارک ہے، اس کے اندر یہ بابرکت کتاب ہے، اس سے آپ پڑھیں گے اور آپ کو برکت حاصل ہوگی. یہ ہو گیا معنوی تبرک. ایک ہوتا ہے حصی تبرک. حصی تبرک ہوتا ہے کہ آپ مطلب کسی کو تعلیم دیں گے، کوئی تعلیم دیتا ہے، کوئی دعا کرنا، تعلیم دینا، یہ بھی یہ حصی تبرک ہے. یعنی کہ کوئی عالم ہے
یا کوئی ولی ہے دعا کرتا ہے, کوئی عالم ہے وہ تعلیم دیتا ہے, وہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے, آپ اس عالم سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں. کس کے؟ عالم سے بھی اور ولی سے. کیسے انداز میں؟ اس کو سمجھنا ہے. یعنی آپ اس عالم کے علم سے آپ برکت حاصل کریں گے, عالم کے علم سے آپ برکت حاصل کریں, نہ کہ عالم کی ذات سے. یہ تھوڑا سا آپ اس کو مطلب بڑے احتیاط سے دیکھنا ہے. یہیں تھوڑا لوگ جو ہے ان کے قدم پھسل گئے, جو لوگ تبرک انسانوں سے کرتے ہیں, عالموں سے, ولیوں سے. عالموں سے تبرک ہم ذات سے نہیں کرتے, بلکہ کس سے؟ اس کے علم سے ہم تبرک حاصل کریں گے. جس بستی میں عالم ہے, جس بستی میں عالم ہے, اس کے آپ اس کو تبرک لے سکتے. مطلب کیا؟ آپ اس سے علم حاصل کرو, اس سے آپ سیکھو دین کے مسائل, آپ کو آسانی ہو جائے گی, جو آخرت کے لیے آپ کو یا دنیا میں آپ کو برکت کا باعث بنے گا. اسی طرح سے کوئی ولی ہے آپ کے محلے میں یا کسی جگہ پہ, آپ اس سے دعا کرائیں گے. کیا کریں گے؟ وہ تبرک ہے, وہ حصی تبرک ہے. آپ اس کو دعا کرا رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دعا کیجیے. دعا سے آپ کو فائدہ برکت حاصل کرنی ہے, نہ کہ اس کے ذات سے. الا یہ کہ ایک آدمی ایسی شخصیت ہے, نبی, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ذات سے آپ کو تبرک حاصل کرنا, ذات سے بھی ہے, یعنی جسد مبارک سے بھی ہے, ان کے کلام سے بھی ہے, ہر اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے ان سے تبرک حاصل کرنا, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ہے, پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو ہم اس کو تبرک حاصل کریں گے, اس کے وہ جو ہے مبارک, جو کیا کہتے ہیں اس کو, بال مبارک یا شار مبارک عربی میں جس کو کہتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جو ہے, وہ اس سے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ان سے تبرک ذات سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی ہے, آپ اس کو چھوئیں گے نہیں, آپ اس کو اپنا ہاتھ جو ہے چھوئیں گے, کہیں گے چلو میں اس سے برکت حاصل کروں گا, ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے. اسی طرح سے کسی پتھر کو چھو کر آپ تبرک حاصل نہیں کریں گے. حجر اسود کو آپ چھوئیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچائے, وہ آپ جائیں گے, آپ کو وہاں آپ کو اس کو بوسہ کرنا ہے, بس بوسہ دینا ہے, چومنا ہے, اور اس سے آپ چھو کر تبرک حاصل نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام کے اندر اس میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے یعنی آپ دیکھیں حجر اسود, جس کے بارے میں کہا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے, یہ ابیض من اللبن تھا, لبن سے یعنی کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. فسودتہ خطایا بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. یعنی اتنا متبرک, میں کہوں گا متبرک مطلب یعنی اتنا مقدس پتھر ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے پتھر ہیں وہ من باب اولا اس سے منع ہے, بدرجہ اولا منع ہے. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کسی پتھر سے ہمیں تبرک حاصل نہیں کرنا. اسی طرح سے کوئی بھی جو ہے درخت ہو, ہم اس سے تبرک حاصل نہیں کریں گے. اسی لیے یہاں پہ انہوں نے باب باندھا کسی درخت یا پتھر, کیونکہ اکثر لوگ یا تو پتھر سے یا تو درخت سے تبرک حاصل کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, مطلب جو ہے انسانوں سے بھی لوگ کرتے ہیں. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو, اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت پہ بیعت رضوان ہوا تھا, تو اس کو کاٹ دیا تاکہ لوگ اس کو تبرک کے طور پر استعمال نہ کریں. اس درخت کو وہاں لوگ جائیں اور اپنے جو ہے اس کو, اس سے برکت چھو کر برکت حاصل کریں, ایسا جو ہے اسلام میں نہیں ہے. یہ بہت اہم باب ہے, اور یہ زیادہ اکثر لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. ہم نے دیکھا تھا مسجد نبی میں لوگ آتے ہیں, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے, یعنی قبر مبارک ہے, اس سے بھی آپ کو ٹچ کر کے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا. ویسے وہ ناممکن ابھی ہے, ابھی تو ناممکن ہے, کیونکہ جو روضہ اطہر ہے پہلے اس کے تقریباً 3 دیوار ہے, 2 دیوار کے بعد تیسری دیوار ہے, وہاں سے جو ہے آپ کو سلام کرنے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ, وہاں سے سلام کرنا ہے. تو وہ جو قبر مبارک ہے اس کو 3 دیواروں سے گھیرا ہوا ہے, اور وہ بھی کیا ہے, اس کو کہتے ہیں مثلث, ٹرینگل میں ہے, یعنی آپ کا کوئی اس میں قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہے. وہ قبر آپ جو ہے وہاں مان لیتے ہیں, اگر وہ دیوار جو ہے وہ بھی قبر کا ہی ایک حصہ مانیں گے ہم, جو قبر ہے اس کو بھی چھونا نہیں ہے جائز. کیوں؟ حالانکہ مقدس, کیونکہ وہاں نبی دفن ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, مقدس ہے وہ, لیکن تبرک آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ تبرک جو ہے ہمیں جن سے کہا گیا اسی سے ہم تبرک حاصل کریں گے. تو یہاں کسی پتھر یا کسی قبر یا کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا نہیں, وہی وغیرہ کا معنی ہے. کسی درخت یا پتھر وغیرہ, وغیرہ سے مراد کسی پتھر, کسی جو ہے قبر میں جا کے مطلب اس کو چھو کے آپ تبرک حاصل نہیں کریں گے. حتیٰ کہ رکن یمانی ایک جگہ ہے, رکن یمانی ہے, اس کو بھی آپ چھو کے جو ہے تبرک حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزوں کو جو ہے اس سے احتیاط کرنا ہے. میں نے دیکھا, جو مجھے کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے اس سے پہلے ہی باہر میں ایک جگہ تھی, وہاں لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھتے تھے, پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان, یہ زیادہ افغانستان, یہ زیادہ شرک میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں, یا ترکی وغیرہ یہ لوگ ہیں نا, یہ جو آتے ہیں یہ شرک بہت زیادہ کرتے ہیں. ایون انڈونیشیا کے لوگ بھی کرتے ہیں. انڈونیشیا کے لوگ جو ہے تھوڑا نرم ہے,
اس لیے کسی مسلم کنٹری کو اس کنٹری سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ نرم ہے. مسلمان اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب اس پہ چڑھ جائے, مطلب جو ہے اس پہ سوار ہو جائے, ایسا نہیں ہے. بلکہ مسلمان جو ہے وہ اس کی اپنی عزت ہے, اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ پرچہ پھینکتے تھے, یا نبی میری مدد کرنا, میری شادی نہیں ہوئی شادی ہو جائے, میرا جو ہے تجارت میں برکت ہو جائے, تجارت نہیں چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا, روتا. مطلب یہ سارا جو شرک اکبر ہے. شرک اکبر ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ان کا مقصد ہے تبرک حاصل کرنا. وہ چٹھی پھینک دے کہ چلو چٹھی ہمارے کم از کم نبی سن کے اس پہ آ جائے. حالانکہ وہاں اس کا جو ہے وہ بکی اور اس کے آس پاس اس کا اور دور سے کا واسطہ بھی نہیں ہے, وہ وہاں پہنچتا بھی نہیں ہے, کا روز اطہر تک نہ پہنچتا ہے اور نہ کسی قبر والے تک پہنچتا ہے. تو یہ اصل میں ان کا مقصد ہے تبرک حاصل کرنا. یعنی ان کو اگر موقع نہیں مل رہا ہے چھونے کا یا ٹچ کرنے کا, کم از کم وہ پرچی پھینک کے جو ہے کہتے ہیں چلو ہماری پرچی جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی, تبرک حاصل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ایک عراقی عورت تھی, اس میں ایک مطلب میں ڈیوٹی کر رہا تھا حج میں ایز اے مطلب جو ہے گائیڈ تھا میں. یہی مطلب لوگوں کو حاجیوں کو تھوڑا مطلب کہنا کہ کیا کرنا ہے, زیارت کیسی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. بکی میں تھا. وہاں میں نے دیکھا ایک عراقی عورت بار بار آتی تھی وہاں پہ. ہمارے 2-3 گھنٹے ڈیوٹی رہتی تھی وہاں پہ. تو بار بار جو ہے وہ آتی. اس نے کہا کہ آپ مجھے مٹی دو اس بکی, جو بکی ہے نا قبرستان, مزار بکی, کہا اس کی مٹی مجھے چاہے, آپ کو جتنا جو بھی چاہے میں دوں گی, آپ کو جتنا پیسہ آپ کو چاہے میں آپ کو دے دوں گی, آپ مجھے تھوڑا سا مٹی اٹھا کے دو. کس کا؟ حالانکہ بکی میں آپ جائیں گے, انشاءاللہ آپ کو اللہ زیارت نصیب کرے ہم سب کو. میں کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن پھر بھی انسان کو دل کرتا جانے کا. بکی میں آپ جائیں گے, وہاں مطلب جو ہے مٹی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے اگر ایک لمحے کے لیے مطلب یا ایک مہینے کے لیے اگر چھوڑ دیں, اجازت دیں کہ لے لو مٹی, وہاں کچھ نہیں رہے گا. وہ قبریں کھود کے لے جائیں گے اس طرح سے. ایسا ہو جائے گا نا. وہ کہہ رہے کہ آپ جتنا آپ کو چاہیے اس کے وزن میں آپ کچھ بھی لے لو, جتنا پیسہ آپ مانگو گے میں دوں گی. عراق کی عورت تھی, پیسہ اس کے پاس بہت تھا, کیونکہ یہ ضروری ہے کسی کو پیسہ اللہ دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کو ہدایت بھی مل جائے گی. کہہ رہے جتنے آپ کو پیسے ملیں گے میں آپ کو دوں گی پیسہ, لیکن آپ مجھے یہاں سے ایک چلو جو ہے اس لفافے میں جو ہے وہ بھی کچھ گائے کی چیز کا, اس سے اٹھا کے مجھے دے دو مٹی. تو میں نے کہا بھائی میں ایسا دے نہیں سکتا ہوں. اگر مجھے مطلب میرے پاس طاقت بھی ہوتی تب بھی میں نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ شرک ہے. یعنی شرک کا ایک ذریعہ ہے نا کہ آپ مٹی لے جائیں گے پھر. اور کبھی کبھار جو ہے ان کے مردوں کو بھی نہیں اٹھانے دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ باضابطہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. بکی میں ہر کوئی جا نہیں سکتا, کیونکہ اس کا ایک باضابطہ گیٹ ہے. اس کو جب جنازہ ہوتا ہے صبح اس وقت یا ظہر میں یا عصر میں جب بھی جنازہ ہوتا ہے آپ جا سکتے ہیں جنازہ, لیکن وہاں باضابطہ لوگ ہوتے ہیں, ڈیوٹی کے لیے ہوتے ہیں کہ کہیں مٹی کوئی نہ اٹھائے. تو اگر ان کو موقع ملے گا بہت زیادہ مٹی اٹھائیں گے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تبرک بالتراب. یعنی اس بکی کے اندر لوگ دفن ہیں, وہاں کے اولیاء دفن ہیں, وہاں صحابہ دفن ہیں, اس صحابہ کی قبر سے جو مٹی ہے پتہ نہیں وہ ہمیں فائدہ دے گی اس لیے وہ لیتے ہیں. لیکن ایسا کرنا شرک اکبر ہے. اب اگر ایسا کرنا ہے, ہم نے وہی کہا نیت کے اعتبار سے, اگر اس نے سوچا کہ یہ بذات خود یہی مٹی جو ہے ہمیں سارا کچھ کرے گی تو شرک اکبر ہے. تو اس لیے جو ہے یہ زیادہ اس وقت دنیا میں ہوتا ہے تبرک وغیرہ. یہ باب ہوتا ہے. ہمیں اس بارے میں جو ہے زیادہ حدیث نہیں ہے, چھوٹی سی حدیث انہیں لائی ہے, ارشاد الہی ہے. شاباش. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بلا تم نے کبھی لات عزا اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا. آپ پڑھ کے آئے تھے کیوں؟ اب روز پڑھ کے آتے ہیں. ہم نے کہا کہ روز پڑھ کے آ جاؤ, جس کسی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں پڑھو. آپ پڑھ کے ہی نہیں آئے تو پھر دقت ہو جائے گی نا. پوری روز تو ہی خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذی. غزوہ حنین کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. راستے میں مشرکین کی ایک بحری تھی، وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر بیٹھے رہتے تھے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے. اس کا نام ذات انوات تھا. چلتے چلتے ایک بحری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے نادان ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے بھی ان کو بھی یہ مطلب پتہ نہیں تھا. یہ صحابہ چونکہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ یعنی ہم کفر کے زمانے کے قریب تھے، اب یہ نئے نئے مسلمان تھے. ہم نے کہا جس طرح ان کو پاس ایک درخت ہے اس سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے حوائج اپنے ضروریات پورا کرنے کے لیے چیز لٹکا دیتے تھے، چیز چپکا دیتے تھے، کوئی بھی چیز جیسے اس کو ہم کہتے ہیں نا دش گنا باندھنا وغیرہ، اس طرح سے ساری چیزیں جو آتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم بھی اس طرح ان کے پاس اس طرح ذات انوات ہوتا ہے کہ جس سے جو کوئی ایسی چیز جہاں لٹکائی جاتی ہے ہمارے لیے بھی ایسا بنائیے آپ. کس نے کہا؟ صحابہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ویسی بات کی جیسے بنو اسرائیل موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ اس طرح ان کو معبود ہے، یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. آپ ترکبن اصل ہوتا ہے سوار ہونا، یعنی آپ سوار ہو جاؤ گے، یعنی کہ آپ اسی طریقے پہ چلو گے، ان لوگوں کے طریقے پہ چلو گے آپ جو اس سے پہلے لوگ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی کہ آپ وہی طریقے مطلب انہی لوگوں کی تقلید کرو گے آپ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہود نصارہ وغیرہ. یہاں خبر دیا آپ نے، یعنی آپ نے بیان کیا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو کرنا ایسا ہے، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کے طریقے پہ نہیں چل رہا ہے جو یہود نصارہ کرتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں وہ یعنی شرک کرتے ہیں. وہ شرک کرتے ہیں، شرک کے علاوہ اور بھی چیزیں کرتے ہیں. سنن مطلب ہوتا ہے طریقے، یعنی وہی طریقے آپ اپناؤ گے جو اس سے پہلے امت اپناتی تھی. آپ کو ایسا نہیں، یعنی مطلب ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمائے. یہ نہیں کہ آپ کرو گے یا آپ نے خبر دی کہ ایسا ہوگا میری امت میں اب چلو ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے. اب مسائل ہم پڑھیں گے، اس میں مسائل بہت زیادہ اہم ہیں. اس کے مسائل سے ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے. تو یہاں پر سورہ النجم میں اصل میں معراج کا ذکر تھا. معراج کے ذکر کرنے کے بعد لات، عزا، منات، ان کا یہ جو بت ہے یہ بتوں کے نام ہیں. لات اصل میں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو حاجیوں کو ستو دیتا تھا گھی ملا کر. پھر اس کے قبر پر لوگ جو بیٹھنے لگے، اس کو جو ہے پجاری بننے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک بت بن گیا. اسی طرح سے جو منات ہے یہ بنو کنانہ کے لیے تھا. پھر یہ جو عزا ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے تھا. الگ الگ بت تھے الگ الگ قبیلوں کے. تو ان کا اصل میں یہ انہیں کو پوجتے تھے. ان کے پوجنے کا ذکر کرنے کے بعد کیا مطلب ہے کہ ان کو یہ تبرک، اصل میں انہوں نے ان کو پہلے ان کے قبروں سے تبرک حاصل کیا. پہلے جو ہے جب مرنے کے بعد جو ہے یہ ان کے قبروں پر بیٹھتے تھے. پھر ان کی صورتوں کو جو ہے بتوں کے طرز پہ انہوں نے بنایا، ان کی شکلوں کو بنایا، پھر ان کو پوجنے لگے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں ہوا، ایسے اس میں بھی ہوا. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی بت کے یا کسی بھی جگہ پہ قبر پہ آپ کو تبرک حاصل نہیں کرنا ہے، اور نہ کسی درخت پہ آپ جو ہے اپنے آپ اس کو کچھ کیا کہتے ہیں باندھیں گے وہاں پہ یا کچھ لٹکائیں گے. ایسا کرنا بالکل یہ شرک اکبر ہے. مسائل پڑھیں آپ، اس سے واضح ہو جائے گا. سورہ نجم کی آیت کی تفسیر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذات انوار مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجیہ کہ وہ ذات انوار صرف تبرک کی خاطر مقرر کرانا چاہتے تھے. ان کا اسے معبود بنانا مقصود نہ تھا. معبود بنانا مقصود ہے، بلکہ کارن کیا کرنا تھا؟ تبرک، جس تبرک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے منع فرمایا.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اس خواہش کا صرف اظہار ہی کیا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا. ٹھیک ہے نا. تبرک، کیونکہ تبرک کا مطلب ہے برکت حاصل کرنا. جب یہ برکت حاصل کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، لیکن آپ سے فرمائیں کہ برکت اس سے حاصل نہیں کی جاتی. کیا اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقصد و ارادہ محض تقرب اللہ کا حصول تھا، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شرک کی یہ قسم مخفی رہی تو دوسرے عام لوگوں کا اس سے نابلد رہنا زیادہ قریب قیاس ہے. یعنی نابلد مطلب ہوتا ہے کہ ناواقف. نابلد ہوتا ہے ناواقف رہنا. یعنی جب صحابہ کرام اس شرک کی ایک قسم ہے ایسی چیز سے تبرک حاصل کرنا جس سے اسلام نے منع کیا ہے، جب صحابہ سے یہ پوشیدہ رہا، مخفی مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، ان سے چھپا رہا، یہ چھپی رہی چیز ان کو پتہ نہیں چلا، عام مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولا یہ اس میں ہو سکتا ہے. عمل صالح کے بدلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے عطا کیے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معذور اور بے قصور نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے ان کی بائی الفاظ تردید فرمائی کہ یہی تو گمراہی پہلی قوموں کے راستے ہیں، تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے ان کی مذمت فرمائی. سب سے اہم بات جو اصل مقصود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ فرمانا ہے کہ تمہارا مطالبہ اور فرمائش بھی بنی اسرائیل کے مطالبہ و فرمائش جیسی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا، سو تم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا. اس قسم کے مقامات کو مقدس اور متبرک نہ سمجھنا. توحید اور لا الہ الا اللہ کی مراد ہے یہ ایک انتہائی دقیق اور پوشیدہ بات ہے. دقیق اور پوشیدہ بات ہے. دقیق مطلب یعنی باریک. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس کو کشمیر میں کہتے ہیں زیب جارہ، یعنی یہاں تک پہنچنا بہت کم لوگ، یعنی یہ بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا اس میں سوچ مطلب ذہن لگانا ہے، اس کو دقیق کہتے ہیں. چونکہ صحابہ کرام یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کا ادراک نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ پر قسم. ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادراک کا مطلب ہوتا ہے اصل میں پانا. ادرکا یدرکو ادراک میں پانا، یعنی وہاں تک پہنچنا، سمجھنا. یعنی اصل میں سمجھنا ہی ہے، لیکن ادراک کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی بات تک پہنچنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے تہ تک پہنچنا، اس کو ادراک کہتے ہیں. یعنی صحابہ نے اس بات کی گہرائی تک وہ نہیں پہنچ پائے، وہ بھی نہیں سمجھ پائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ پر قسم اٹھائی، جبکہ بلا مصلحت و مقصد قسم اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہ تھی. شاباش. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مطالبہ و فرمائش کی وجہ سے مرتد نہیں سمجھا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ شرک بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی. ابو واقد رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایسا کرنا درست نہیں. اب دیکھو اس حدیث میں خود ہی مسائل کتنے اچھے ہیں نا، خود ہی اس میں وضاحت ہے مسائل میں، اس لیے ہمیں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی دوسرے صحابہ کو پتہ تھا، لیکن جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں جاتے تھے، کبھی یہاں تشریف لے جاتے تھے، ایک ساتھ جو ہے صحابہ کا وہ نہیں ہوتا تھا جمع ہونا. یہاں پر اصل میں جنگ جو حنین کا مسئلہ ہے نا، حنین یعنی فتح مکہ کے بعد جو ہے حنین کا ہوا، اس میں تقریباً 12,000 تھے، تقریباً 12,000 تعداد تھی صحابہ کی. 12 میں سے 10 مدینہ کے تھے، مدینہ سے آئے تھے، 2,000 وہاں مطلب دوسری جگہ سے تھے. یعنی سارے صحابہ نہیں تھے، سارے صحابہ اس میں نہیں تھے. جیسے ہم نے کہا نا فتح مکہ میں کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی. تو یہاں کچھ صحابہ تھے ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اب یہ نئے مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے. باقی صحابہ کو اس کا علم تھا، کوئی یہ نہیں کہے. ہم اس سے اظہار تعجب کے موقع پر اللہ اکبر کہنے کا جواز بھی ملتا ہے. نیز اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں. شرک و بدعت کے تمام ذرائع کا سرباب کرنا چاہیے. اس میں اہل جاہلیت کی نمبر 20 پڑھیں آپ، 20 نمبر. اہل علم کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ عبادات کی بنیاد حکم اور
अमर पर है, अपनी मर्जी या ख्वाहिश से इबादत मुकर्रर नहीं की जा सकती। इससे कब्र के सवालों पर तंबिया होती है कि कब्र में पहला सवाल ये होगा तेरा रब कौन है, ये तो वाज़ेह है, अलबत्ता दूसरा सवाल तेरा नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ताल्लुक उमूर गैबा से है। गैबिया से है, सही। और तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल तेरा दीन क्या है, इस पर आयत इजअल लना इलाहा दलालत करती है। अब यहाँ देखो अहले इल्म कि हाँ ये उसूल तय है। क्या मतलब तय है? यानी ये मुत्तफ़िका उसूल है कि इबादत की बुनियाद किस पर है? हुक्म। जब अल्लाह ताला हुक्म देगा आप करो तभी करो, अगर नहीं है हुक्म आप नहीं कर सकते। जैसे कोई शख्स बिदअत कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई कहाँ लिखा हुआ कि ये हराम है, कहाँ मना है इसका? मना हमें असल में इबादत में क्या करना है? आपको इबादत नहीं करनी है तब तक जब तक ना आपको हुक्म मिलेगा, जब तक ना आपको अल्लाह हुक्म दे। अल्लाह हुक्म कहाँ देगा? कुरान में या हदीस में। इसके अलावा कोई हमारे पास दलील है? नहीं है। उसके बाद इजमा है और क़ियास है। क़ियास भी किस पर होता है? इजमा होता है कि तमाम लोगों का मुत्तफ़िक होना, वो भी एक दलील है। क़ियास क्या होता है? क़ियास होता है हम क़ियास करेंगे कुरान पर और हदीस पर। क़ियास भी कुरान हदीस पर ही होगा, क़ियास और किसी पर नहीं होगा। गोया कि घूम फिर के हम यही कह सकते हैं कि आप अगर इबादत आपको करना है, आपको अमल करना है, इबादत करना है, उसके लिए क्या चाहिए? आपको दलील। उसके लिए आपको दलील चाहिए। वो इबादत में असल में क्या है? मना है। कोई इबादत आप तब तक नहीं करो जब तक आपके पास कोई हुक्म ना हो अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और अभी उसके मुकाबले में जो मामलात है उसमें क्या है? इजाज़त है। आपने मास्क पहना, आपने फ़ैरन पहना। फ़ैरन पहनना कहीं इस्लाम में है? नहीं है। नहीं, इस्लाम में कहीं लिखा है आप फ़ैरन पहनो? नहीं। इस्लाम में जो टोपी हम पहनते हैं या जो लिबास उनका अरबों का था वो अजमों का नहीं है। इसमें इजाज़त है। आप शादी आप करते हैं, शादी में आप ये खाना पका रहे हैं, इस्लाम में थोड़ी है कि भाई इस तरह से खाना पकाओ जो हम पका रहे हैं। इसका जिक्र कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि मामलात में आपको आज़ादी है, इल्ला ये कि जिसमें आपको इस्लाम ने हराम कर दिया, जो चीज़ हराम कर दी उससे आपको रुकना है। इबादत में क्या है? अपने आप को रोकना है। तब तक आप इबादत नहीं करेंगे जब तक ना आपके पास दलील होगी। लिहाजा ये कोई कहे कि अगर हम इसको कहेंगे भाई ये बिदअत है, वो कहे भाई दलील लाओ, हमें दलील लाने की ज़रूरत नहीं। दलील आपको लानी है। क्यों? आप अमल कर रहे हो। आपको उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास कोई सबूत होने चाहिए। अब आप जो है कह रहे हैं कि भाई ये परिंदा हराम है, मैं कहूँगा भाई बताओ कहाँ पर है? कुरान में कहीं लिखा है, हदीस में कहीं लिखा है ये परिंदा हराम है? लिखा है कहीं? ठीक है, अगर नहीं लिखा है मैं इसको खा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। यानी कोई परिंदा, सारे परिंदे हलाल है इल्ला ये कि जिसको कुरान हदीस ने हराम कर दिया। सारी चीज़ें हलाल है, सारा कपड़ा पहनना जायज़ है, सारा करना जायज़ है, उठना बैठना, किस तरह से आप सोओगे, लेकिन जो कुरान ने हदीस ने मना किया है कि भाई इस तरह से नहीं करना है, उससे आपको रोकना है। बाकी आपको खुली इजाज़त है। कमरे में आप 3 सोते हो, 4, हमें उससे क्या मतलब है भाई? कोई एक कमरे में अकेला सोता है, कोई 4 सोते हैं, लेकिन ये कहा गया कि भाई आप एक ही लिहाफ के अंदर नहीं सो। ये इस तरह से आपको देखना है। कमरे में आप 4 सो, हमें इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है भाई, क्योंकि इस्लाम ने मना नहीं किया आपको इजाज़त, लेकिन इस्लाम ने कहा कि एक लिहाफ में आप 2 नहीं सो, ये यहाँ पर मना है। तो इस तरह से आप जो है इबादत, और यहाँ ये कायदा जो है इसको आप अंडरलाइन करें अहले इल्म कि हाँ ये उसूल तय है कि इबादत की बुनियाद हुक्म और अमर पर मबनी है। इस पर हुक्म और अमर है। अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात से नहीं चलता है दीन में, बल्कि उसको आपको इस्लाम का मतलब ही है सरेंडर करना, हवाले करना अपने आप को किसके? कुरान हदीस के। हाँ, एक लड़के मतलब लड़का मतलब एक बिस्तर में सब वो लड़का और लड़की दोनों। ना लड़का मतलब लड़का क्या है, औरत हम कहें उसमें सारे औरत के जिस्म को जिस तरह देखना हराम है, इस तरह मर्द के जिस्म को नहीं देख सकता है, औरत के जिस्म को नहीं देख सकता है, मर्द के साथ नहीं सो सकता है, औरत के साथ नहीं सो सकती। ठीक है? नहीं देखो, हाँ आखिर में आम है, आम इसमें आम है। चाहे भाई मतलब इस्लाम ने ये नहीं कहा कि भाई के साथ सो सकता है, ऐसा नहीं है। आम है, हुक्म आम है, चाहे मुहर्रम या गैर मुहर्रम। गैर मुहर्रम के साथ मतलब हो या अपना हो, एक ही बात है, एक बिस्तर में नहीं सोना है, ममनू है। अहले किताब के तौर तरीके भी इसी तरह मज़मूम हैं जैसे मुश्रिकीन का मज़हब और उनके तौर अतवार। जो शख्स अहले किताब के तौर तरीके भी इसी तरह मज़मूम है, यानी उनकी मजम्मत की गई है, यानी वो नापसंद हमें होने चाहिए, जिस तरह मुशरिकीन का जो तौर तरीका और उनका मज़हब हमें नापसंद है। जो शख्स बातिल से हक की तरफ आता है उसके दिल में कदीम इबादत, अकायद और तसव्वुरात का कुछ न कुछ असर बाकी रह जाता है। जैसा कि अबू वाक़िद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहनु हुदसाउ अहदिन बिकुफ्रिन,
یعنی ابھی ماضی قریب میں ہمارا کفر سے تعلق رہا ہے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے. مطلب یہ بات صحیح ہے کہ انسان جب کسی جگہ سے آتا ہے مسلمان بن جاتا ہے یا شرک کو چھوڑتا ہے تھوڑا تھوڑا اثر اس کو رہتا ہے. کسی جماعت سے ہوگا کسی دوسری جماعت میں وہ جو ہے منتقل ہوتا ہے تو اپنی اپنی کبھی کبھار جو ہے اس کو یاد آ جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے بھائی یہ ہم اس پہ حکم لگائیں کہ یہ صحیح طرح سے نہیں آیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رہتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. لیکن ایک وقت ہو جاتا ہے پھر انسان کو بھول جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کیونکہ ان کا ابھی قریب ہی تھا، چونکہ فتح مکہ میں زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کا وقت جو ہے اس طرح نہیں تھا. یہ عام حکم نہیں ہے. عام نہیں کہ کوئی آدمی جو بیچارہ توبہ کر کے آتا ہے آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے آپ کیا تھے. ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کرنا ہے. مطلب ایسا مقصد یہاں پر ہے بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ عادت ہوتی ہے. جیسے مطلب انسان ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا یا نشہ کرتا تھا، پھر اسے چھوڑ دیا. کیا کیا اس نے؟ چھوڑ دیا. اس کو 1 سال ہوا یا ابھی اس کو 10 15 دن 12 دن یا 2 مہینے ہوئے، اچانک اس کو جو ہے یاد آ رہی ہے میں سگریٹ پیوں. تو یہ ابھی جو ہے چھوڑنے کے اس کا قریبی زمانہ رہا ہے کیونکہ اس وقت اس کا عادی رہا. لیکن آپ دیکھیں گے 7 سال کے بعد 8 سال 10 سال کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو اس کے سامنے کوئی پیے گا، اس کو تب بھی ذہن میں آئے گا کہ یار میں دل کرے گا. لیکن وہاں روکنا جو ہے وہ اس کے لیے اجر ہے. اپنے آپ کو روکنا اس کام سے، پھر اسی پر اجر زیادہ ملتا ہے انسان. یہ بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ اگر ہم میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہے انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا. چھوڑنے کے طرائق ہیں، طریقے ہیں کہ آپ عزم مصمم ارادہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی سگریٹ چھوڑنا مطلب اس کو پینا یہ تھوڑا مشکل ہے، میں مانتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہے کرو ہی ابھی سے آپ، مطلب اس کو آپ ایک طریقہ آہستہ آہستہ کس طرح سے چھوٹ جاتی ہے عادت. سب سے پہلے آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھے. جیسے آپ نے کہا کہ شرک اگر آپ مشرکین کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو آپ کو شرک کی کچھ نہ کچھ جو ہے عادت پڑ جائے گی. آپ روزمرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کہیں گے شاید یہ اچھا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے جو مطلب سگریٹ وغیرہ نشہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو پھر چھوٹتی نہیں ہے. اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے آپ اس کو جو ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ مطلب جو یہ نشے کا مسئلہ ہے نا یا چھوڑنے کی چیز ہے، مطلب یہاں پہ چھوڑنے کو مجھے یاد آیا، یا کسی جماعت کو چھوڑنا یا کسی برے کام کو چھوڑنا. کوئی گناہ کرتا تھا چھوڑ دیتا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کل ایسے تھے. کہتے ہیں نا کل تک آپ جو ہے خود شراب پیتے تھے، کل تک چرس پیتے تھے. لیکن میں نے خود دیکھا، میں ایک آدمی چرس پیتا تھا، وہ سب سے زیادہ اس وقت نیک ہے. یعنی ہمارے ایک دوستوں میں سے ایک دوست تھا، اللہ کا شکر ہے کہ دوست مطلب تھا کیونکہ وہ بچپن کا ایک دوست ہوتا ہے انسان آٹومیٹکلی اس کو کہتے ہیں لنگوٹے یار. لنگوٹے یار سمجھتے نا؟ لنگوٹے یار ہوتا ہے آپ کو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں مجبوراً کیونکہ آپ کا ہمسایہ ہے. تو ہمارے ساتھ ایک تھا ایسے، وہ چرس پیتا تھا. تو چرس اس زمانے میں زیادہ عام تھا، ملتا بھی تھا، آج بھی ملتا ہے لیکن زیادہ پکڑ بھی ہے. اس وقت زیادہ پکڑ بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ چرس پیتا تھا. ایک میدان تھا وہاں پہ جاتا تھا وہ. ایک مرتبہ اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، کافی زخمی ہوا وہ. اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ چلو یار میں دوبارہ اللہ نے موقع دیا. اس کا وہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس کا ایک ذریعہ بن گیا، وہ صحیح راستے. اس وقت سب سے زیادہ ہم 10-15 دوست وہاں کے ہیں، مطلب میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ نیک وہی ہے، سب سے زیادہ نیک وہی ہے جو ایک زمانے تک کیا کرتا تھا؟ چرس پیتا تھا. اب ہم اس کو نہیں کہیں گے یار آپ ہمیں پتہ ہے آپ فلانی چرسی ہو، وہ سب جانتے تھے اس کو چرسی ہے، لیکن آج وہ سب سے زیادہ نیک ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے یہاں جو شخص باطل سے حق کی طرف آتا ہے اس کو تھوڑا اثر رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں کہ ہم اس کو بار بار اس کو یاد دلائیں. تو یہ چیز یہاں پر مجھے کہنے کا مقصد تھا. ہاں، غیر اللہ کے ذبح کرنے کا حکم. باب 10 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم. ارشاد الہی ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے اول فرمان بردار ہوں. نیز فرمایا فصل لربک وانحر، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائی. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض. یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، اس کو آپ یاد کریں. ٹھیک ہے، اس کو آپ عربی میں بھی یاد کریں اور پھر ترجمہ بھی. لعن اللہ من لعن من ذبح لغیر اللہ، پھر من لعن اللہ من لعن والدیہ. یہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے.
جو شخص کسی بدعتی مجرم کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مسلم کے اندر حدیث کی صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حدود زمین آپ کے تھوڑا سا حدود زمین میں کروں گا انشاءاللہ آئے۔ حدود زمین مطلب ہوتا ہے کہ زمین کے جو نشانات ہوتے ہیں، مطلب یہ نشان ہے، اس سے آگے آپ کی زمین ہے، اس سے میری زمین ہے، اس کو حدود کہتے ہیں، باؤنڈریز پر اس کوشش پر نشان ڈالن کیا اس نشان ڈال سو ملعون، کیا ملعون ہے وہ۔ لیکن یہاں پر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ تو واضح ہے اس کو لعنت ہے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اور یہاں لعنت کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک شخص جو ہے غیر اللہ کے ذبح کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مطلب اعتقاداً نہیں کرتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ جو اعتقاداً کرتا ہے، تقرباً کرتا ہے، وہ تو شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا اور اسلام سے باہر ہو گیا، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا۔ اب یہاں پہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے یا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جس نے اپنے والدین کی لعنت کی، مطلب کہ اس نے ان کسی والدین پر لعنت کی، گالی گلوچ کیا اور انہوں نے اس کے والدین پر لعنت کی، یعنی وہ سبب بنا۔ ایک تو ڈائریکٹ بھی مانا ہے، دیکھو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی گالی دیتا ہے اس پر بھی لعنت، ڈائریکٹ جو باپ کو گالی دیتا ہے یا والدین کو گالی دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو سبب بنا والدین کو گالی دینے کا، اس پر بھی لعنت ہے۔ سبب بننے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو گالی دی، آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، اس نے آپ کو واپس دی، تو آپ پر کیا ہے، وہ اس پر جو ہے لعنت ہے جو ایسا کرتا ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، یہ واضح ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، کوئی بدعتی کو کوئی جو ہے اس کو جو پناہ دیتا ہے، کس کو، بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر بھی ہے جو زمین کے نشانات کو چینج کرتا ہے۔ مطلب زمین کے نشان مطلب کیا ہے، زمین تقسیم ہو گئی ہے، اب آپ نشان نہیں چینج کر سکتے ہیں۔ آپ نے زمین آباد کیا اور یہ آپ کی ہوگی، آپ کے نشانات مقرر کیے گئے، اب آپ جو ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے کیونکہ وہاں فرشتے آپ پر لعنت کریں گے، یہ مقصد ہے۔ اور یہ جو ہے ایک تو فرشتے لعنت کریں گے، دوسرا یہ کہ آپ نے ظلم کیا، کس کا، اپنے مسلمان بھائی کا یا اپنے سگے بھائی کا ہی کیا ہوگا، یا چاچے کا یا کسی کا بھی جو آپ کا نشان میں ہے، تو آپ کو ایک تو لعنت تو ہوتی ہے، دوسری بات ہے کہ لعنت جس حدیث میں لفظ لعنت ہے یا قرآن میں لعنت ہے، اس کا مطلب وہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ لفظ لعنت سے جس سے تعبیر کیا جائے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے گناہ کیا ہے، بڑے ہیں، کیا ہے، یہ زمین کے نشانات مطلب چینج کرنا، اور اس میں بہرحال بہت اختلاف ہوتا ہے۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى یہاں پر جو محدث مطلب بدعتی سے مراد کیا ہے، بدعتی سے مراد ہے کہ کسی پر کوئی حد قائم ہو چکی ہے، مطلب اس کو جو ہے قصاص ہے یا کچھ ہے، پھر وہ اس کو بچاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو گھر میں پناہ دیتا ہے۔ گھر میں آپ کو ایسے آدمی کو پناہ نہیں جس کو حکومت ڈھونڈ رہی ہے، جس کو کوئی جماعت جس پر جو ہے کوئی مطلب قصاص واجب ہو چکا ہے، یا جس نے کسی کا حق کھایا ہے، پھر وہ اب ظلم کر کے یا کسی کو ایسا کیا، اب اس کو جو ہے سزا مقرر ہو چکی ہے، آپ اس کو پناہ نہیں دیجیے۔ آپ اس کو بدعتی کو بھی پناہ دینا، خاص کر مدینے میں، مکہ میں ایسا، یہ تو وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ مراد وہ ہے زیادہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن پہ سزا واجب ہو چکی ہے، ان کو آپ پناہ نہیں دینا ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو اگر کوئی ایسا کرے گا وہ ملعون مانا جائے گا، اس نے بڑا گناہ کیا۔ دخل الجنۃ رجل فی ذباب، یہ حدیث مشہور ہے۔ ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا لآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوه عنقه فدخل الجنة۔ یہ کہتا ہے کہ دخل الجنۃ رجل فی ذباب، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا مکھی کی وجہ سے، ودخل النار رجل فی ذباب، وہی ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، یعنی یہ اصل میں بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے زمانے میں واقعہ ہے، اس واقعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس واقعے کا مشہور واقعہ ہے، ویسے آپ نے سنا ہوگا، اس کو ہم آگے وضاحت کریں گے۔
آج کا سوال کس کو ہے؟